یہ ابھی ہماری اپلیکیشن کے اوپر 2:30 بجے جو ہے وہ عدالت نے آئی او کو بلا لیا ہے پرسنلی، اور جس میں آج ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں شدید تشویش ہے، کیونکہ پچھلے اکتوبر میں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا سیل میں، جہاں سے ان کو 24 گھنٹے کے لیے پھر 10 گھنٹے ان کی جو لائٹ ہے وہ آف کر دی گئی سیل کی، تو یہ اور اس کے بعد ان کا جو کھانا ہے وہ بھی پراپر نہیں دیا گیا، ان سے ایکسرسائز مشین بھی لی گئی، اور ابھی جو ہے وہ وہاں پہ جیل اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ تو پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں عمران خان صاحب کا ہونا تو ویسے ہی باعث تشویش ہے، کیونکہ جو حکمران ہیں پنجاب کے، ان کا جو ونڈکٹیونیس ہے، ان کا جو تعصب ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، اس کی کیبنٹ ہو، یا اس کا آئی جی ہو پنجاب کا، تو یہ سارے لوگ جو ہے اس سے ہمیں بہت تشویش بھی ہے، اور ہمارے شکوک و شبہات کو بہت تقویت ملتی ہے، کیونکہ کل انہوں نے عدالت کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا۔ جیل اتھارٹیز اور پولیس ایک دوسرے کے اوپر معاملہ پھینک رہی ہیں۔ آئی او جو ہیں انہوں نے آرڈر ریسیو بھی کیا، تھانے میں بھی جو ہے ہم نے یہ ریسیو کرایا، مور لگا کے میں اور فیصل ملک صاحب گئے پرسنلی تھانہ نیو ٹاؤن میں، تو یہ وہ بھی ثبوت ہم نے آج عدالت کو دیا ہے، اور عدالت کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اسرٹ کریں اپنی اتھارٹی، اور عدالتی احکامات کو انتظامیہ جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ نہ رکھے، آپ انشور کریں کہ آج ہماری ملاقات ہو، کیونکہ جتنا یہ دیر کریں گے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے بارے میں بڑی تشویش ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ان سب کا جواب یہی ہے کہ لیگل ٹیم کو ایکسیس دی جائے تاکہ ہم ان کو دیکھیں، اور ان کے 38 نئے پرچے ہو گئے ہیں، وہ بھی ہم نے انسٹرکشنز لینی ہیں، ان کی ہم نگرانی نہیں فائل کر سکے، ریویژن نہیں فائل کر سکے، جیل اتھارٹیز اور پولیس کی جو ہے وہ نااہلی اور عدم تعاون کی بنیاد کے اوپر۔ تو ابھی عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کروں، اور عوام کو، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کی صحت کے بارے میں، ان کی لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں پوری قوم کو اس وقت تشویش ہے، کیونکہ پچھلے اکتوبر میں بھی بہت ہی بہیمانہ سلوک 3 ہفتے کے لیے ان سے تحت کیا گیا۔ انہوں نے خود کہا کہ پنجرے میں جیسے مقید کیا جاتا ہے جانوروں کو، تو اس طرح سے رکھا گیا، تو یہ ناقابل برداشت ہے، اور ابھی کوشش ہماری بھرپور جاری ہے، ہمیں پھر مجبور نہ کریں کہ ہم عدالتوں پہ، آئین کے اوپر اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، اور عدالتوں پہ سے اگر ہمیں دادرسی نہیں ملے گی تو پھر معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، لہٰذا یہی اس سے میں عقل ہے، اور اس سے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے انتظامیہ کو، عمران خان صاحب کی ایکسیس جو ہے ہم تک گرانٹ کی جائے، ہم پھر ان کی جو صحت ہے، جو ان کے خیالات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہو جائے، ہمیں نے مقدمات کے سلسلے میں بھی ہدایات لینی ہے ان سے، وہ بھی ہم تک پہنچنی چاہیے، اور آئین میں، قانون میں، انٹرنیشنل اور نیشنل لاز میں، ایکسیس ٹو جسٹس، ڈیو پروسیس میں، وکلا تک جو ہے سائل کی ایکسیس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں روکی جا سکتی۔ ریمانڈ کا مطلب سزا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل اسے ملنے نہ دیں، ریمانڈ جو ہے صرف تفتیش کی حد تک دیا جاتا ہے، اور تفتیش کے بعد جو ہے آپ ملزمان کو ملتے بھی رہتے ہیں، یہ قوم ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے بھی رولز ہیں، اور لا بھی اس کا اجازت دیتا ہے، آئین میں آرٹیکل 10 کے تحت کونسل آف پرسنل چوائس بھی ہوتا ہے۔ اور پچھلی بار بھی میں آپ کو یاد یہ بتا دوں کہ 26 تاریخ کو آخری بار جب میں ان سے ملا تو ہمیں روکا گیا ریمانڈ ہیئرنگ کے دوران، جس میں عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر بھی احتجاج کیا، اور ان کے احتجاج کے بعد اور ہمارے احتجاج کے بعد ہمیں وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ایکسیس دی گئی ریمانڈ ہیئرنگ میں۔ تو اب اس وقت بھی جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ ریلکٹنٹ تھی، اور پولیس آفیشل جو ہیں ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے، تو وہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب تک ایکسیس روک دی جاتی ہے، تاکہ وہ کوئی بات نہ کر سکیں، ان کو کوئی اطلاع نہ پہنچ سکے، ان کے اخبار، ان کی جو انفارمیشن جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے یا بالکل ہی ان کو روکی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کوشش بھرپور جاری رکھیں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے آج ہماری ملاقات ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ کب تک ہے، اور کورٹ اب دوبارہ اس کیس کے بعد عدالت جلد کب جائے؟ دیکھیے 2 تاریخ کو ان کا ریمانڈ ہے، اینڈ ہو رہا ہے۔ پچھلی بار بھی ذاتی کی عدالت نے قانونی طور پر مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ریمانڈ کیوں دیا گیا، یعنی ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ابیٹمنٹ کا، اما کا ہے، یعنی آپ نے اکسانے کا ہے،
تو اس سلسلے میں ہم نے 161 کی جو ان کا بیان تھا، اسٹیٹمنٹ تھی، وہ بھی دے دی تھی، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ بولا کہ موجودگی میں ہم دیں گے، بیکاز جو آئی اوز ہیں نارملی میں اسٹیٹمنٹ کچھ دیتا ہوں، وہ وہاں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ اسٹیٹمنٹ کو توڑ مروڑ کے میڈیا میں بھی وہاں سے ذرائع کے ذریعے چلائی جاتی ہے. تو انہوں نے پھر ہم نے اپنی موجودگی میں ان سے ان کی لکھوا کے ساری اسٹیٹمنٹ وہ آئی او کے حوالے کر دی. تو ان سے عورتوں کی ریکوری بھی نہیں ہونی، ان کا ریمانڈ 6 دن کا دینا زیادتی تھی. اور لیکن اس کے بعد کے جو تمام حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ایکسیس بھی روک دی گئی، بالکل ان سے پابندی لگا دی ملاقاتوں کی. اس وجہ سے جو ہے وہ نگرانی بھی نہیں فائل ہو سکی، اور جتنے حالات خراب کر دیے گئے 26 کے بعد، جو اسلام آباد کے ڈیتھ چوک میں کہتا ہوں اس کو، ڈی چوک کو، وہ ڈیتھ چوک ہے، اس میں جو حالات ہوئے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. وہ جلیاں والا باغ 2 ہے میری نظر میں، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ چلا سکیں گے کہ نہیں چلا سکیں گے، لیکن عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کو جنرل ڈائر کے بعد 1919 میں یہ اس سے اندوناک واقعہ ہے. یہاں پہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا خون بہا ہے، اور اس چیز کو جو ہے فوری طور پہ اس کی جوڈیشل تحقیقات کرنی چاہیے، ورنہ یہ انٹرنیشنلی بھی امبیرسمنٹ کا باعث بنے گا اور بڑی مشکلات ہوں گی. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سیاسی اعتماد کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے جائیں اور ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کو زخمی کیا جائے اور ان کی شہادتیں ہو جائیں. تو اس پہ بھی تحقیقات کا مطالبہ میں آپ کے تھرو کرتا ہوں کہ تمام عوام کو کنسرن. آج آپ پاکستان کے ہر نکڑ میں چلے جائیں، کسی دکان میں چلے جائیں، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب سے آج ہماری ملاقات ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ کب تک ہے، اور کورٹ اب دوبارہ اس کیس کے بعد عدالت جلد کب جائے؟ دیکھیے 2 تاریخ کو ان کا ریمانڈ ہے، اینڈ ہو رہا ہے. پچھلی بار بھی زیادتی کی عدالت نے قانونی طور پر مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ ریمانڈ کیوں دیا گیا. یعنی ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ابیٹمنٹ کا، ایما کا ہے، یعنی آپ نے اکسانے کا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے 161 کی جو ان کا بیان تھا، اسٹیٹمنٹ تھی، وہ بھی دے دی تھی، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ بولا کہ موجودگی میں ہم دیں گے، بیکاز جو آئی اوز ہیں نارملی میں اسٹیٹمنٹ کچھ دیتا ہوں، وہ وہاں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ اسٹیٹمنٹ کو توڑ مروڑ کے میڈیا میں بھی وہاں سے ذرائع کے ذریعے چلائی جاتی ہے. تو انہوں نے پھر ہم نے اپنی موجودگی میں ان سے ان کی لکھوا کے ساری اسٹیٹمنٹ وہ آئی او کے حوالے کر دی. تو ان سے عورتوں کی ریکوری بھی نہیں ہونی، ان کا ریمانڈ 6 دن کا دینا زیادتی تھی. اور لیکن اس کے بعد کے جو تمام حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ایکسیس بھی روک دی گئی، بالکل ان سے پابندی لگا دی ملاقاتوں کی. اس وجہ سے جو ہے وہ نگرانی بھی نہیں فائل ہو سکی، اور جتنے حالات خراب کر دیے گئے 26 کے بعد، جو اسلام آباد کے ڈیتھ چوک میں کہتا ہوں اس کو، ڈی چوک کو، وہ ڈیتھ چوک ہے، اس میں جو حالات ہوئے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. وہ جلیاں والا باغ 2 ہے میری نظر میں، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ چلا سکیں گے کہ نہیں چلا سکیں گے، لیکن عوام کے اوپر ہونے والے ظلم کو جنرل ڈائر کے بعد 1919 میں یہ اس سے اندوناک واقعہ ہے. یہاں پہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا خون بہا ہے، اور اس چیز کو جو ہے فوری طور پہ اس کی جوڈیشل تحقیقات کرنی چاہیے، ورنہ یہ انٹرنیشنلی بھی امبیرسمنٹ کا باعث بنے گا اور بڑی مشکلات ہوں گی. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سیاسی اعتماد کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے جائیں اور ڈائریکٹ جو ہے لوگوں کو زخمی کیا جائے اور ان کی شہادتیں ہو جائیں. تو اس پہ بھی تحقیقات کا مطالبہ میں آپ کے تھرو کرتا ہوں کہ تمام عوام کو کنسرن. آج آپ پاکستان کے ہر نکڑ میں چلے جائیں، کسی دکان میں چلے جائیں، کسی